زبان حال سے فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر کے فرمایا اے الہ العالمین، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ امام علی مقام نے ہر ممکن کوشش فرمائی کہ یہ تیر سامنے سے کھینچ لو، لیکن جب نہ کھینچا گیا تو امام جھک کر پچھلی جانب سے اس تیر کو کھینچا۔ تیر سے شیبہ کا باہر کھینچنا تھا کہ خون پر نالے کی طرح جوش مار کر نکلا۔ سرکار امام علی مقام نے نیچے ہاتھ رکھا، جب خون چلو میں بھر گیا تو اوپر کی طرف اچھال دیا، پھر ایک قطرہ بھی واپس زمین پہ اس کا نہ آیا۔ دوبارہ ہاتھ میں خون بھرا ہے اس کو اپنی ریش اقدس اور چہرے اقدس پہ مل لیا اور فرمایا میں اسی طرح خون کا قصاب لگائے اپنے نانا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں نے مارا۔ اسی دوران ایک ظالم ملعون صاحب بن وہب مزنی نے آپ کی پشت مبارک میں اس زور سے تیر مارا کہ زینے فرس پر سنبھل نہ سکے، تڑپ کر فرش زمین پر داہنے رخسار کے بل تشریف لائے۔ جو ہی امام علی مقام سرکار سیدھی زمین پر گرتے تو پھر اٹھتے، چلنا چاہا تو پھر گر گئے، پھر اٹھے تو پھر گر گئے، چند قدم چلنے نہ پائے، اٹھنے نہ پاتے کہ کوئی شکی نیزہ مارتا، کوئی تیر، کوئی تلوار، حتیٰ کہ سرکار گر پڑے۔ اسی اثنا میں حسین بن نبی نے دہنے اقدس پہ تیر مارا، زرا بن شریک نے آپ کے بائیں بازو پہ تلوار ماری، آپ کی ہنسلی پر سنان بن انس نے تیر نیزہ مارا جسے آپ زمین پر اودے منہ کے بل گر پڑے، اٹھے حلق سے تیر کھینچا۔ اسی حال میں قوم عشقیہ نے سرکار امام علی وقار کو گھیر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ نے امامہ باندھ لیا تاکہ پٹی کا بھی کام دے، اور اسے کہا کہ تجھے اس داہنے ہاتھ سے کھانا پینا نصیب نہ ہو، ظالم خدا تیرا حشر ظالموں میں سے کرے، اے ظالم تیرا حشر ظالموں میں سے کرے خدا۔ سرکار کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظالم کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے، اسی حالت میں مر گیا۔ اب حضور کو زمین پہ آئے ہوئے کئی دیر گزر چکی ہے، لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی جرأت نہیں ہوتی، کوئی عظیم گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ آخر شمر لعین نے کہا کس کا انتظار ہے؟ خولي بن یزید آگے بڑھا، قریب ہوتے ہی لرز گیا، چلا گیا۔ اس کے بعد یہ خود آگے بڑھا اور ناقابل بیان طریقے، گستاخانہ طریقے سے بیٹھ گیا۔ جب سرکار سید امام علی مقام نے دیکھا تو فرمایا، رسول انام نے فرمایا تھا کہ میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے، اے شمر تم وہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تلاوت قرآن عظیم فرمائی، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس شکی ملعون نے تلوار کی پیدر پہ ذبح سے نواسے رسول کا پس گردن سے سر اقدس سنہ اتھر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ عالم کا یہ عظیم النظیر بے مثیل واقعہ عظیمہ شہادت رفیہ محرم الحرام کے 10ویں روز ہوا۔ ہجری 60 تھی، جمعے کا دن تھا اور امام حسین کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور دائی اجل کو آپ نے لبیک فرمائی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ صادق نے وعدہ پورا کر دیا، وفا کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کو یہ واقعہ آئی ہوپ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے، امام حسین کی رضا کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، آئیکن کو پریس کیجئے۔ ہماری اکیڈمی الحسینی آن لائن اکیڈمی، آپ وہاں پہ قرآن پاک اپنے بچوں کو دلوا سکتے ہیں، تجوید کے ساتھ نازل اچھا آپ کے بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ آپ ہمارے سے رابطہ کیجئے، ہمیں کومنٹ میں بتائیے، ہم آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم یا حسین، السلام علیکم یا رسول اللہ۔